بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی۔ میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے ایمان رمضان، اور اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ موجود ہوگی میری کو ہوسٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ خان، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خوبصورت سی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے ایمان رمضان۔ اچھا، اس ٹرانسمیشن کے اندر جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں انہیں ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ یہ پہلا روزہ ہے، اور اس پہلے روزے کے اندر جس طرح پچھلی ٹرانسمیشن ہماری ایمان رمضان کے حوالے سے تھی، اور اس کا آغاز بھی میں نے جس طریقے سے کیا تھا کہ اللہ جس کے نام لیتے ہی ایک ایسی پیاس، ایک ایسی مٹھاس اور ایک ایسا گمان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری سننے والا ہے، اسی نام سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی باطن، تو ہی ظاہر، تو ہی حاضر، تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے، نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے کوئی خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، اور مجھ کو نسبت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو، اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آج پہلا رمضان ہے، اور اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو کہ ایمان رمضان کے نام سے ہم اس کا آغاز کریں، میرے ساتھ موجود ہے میرے بہت ہی انتہائی معزز دوست جو کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی شامل رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیزوں سے نوازا ہے، ہمارے پاکستان کی یہ شان ہے، ہمارے پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ کے اندر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، التمش جنرل ہاسپٹل کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسد اللہ سمرو صاحب آج کے اس پروگرام میں ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میری دوسری مہمان ہے، ماشاءاللہ ہوسٹ ہیں، ہماری پروگراموں میں ہوسٹ کرتی رہی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ کو ہوسٹ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ پروگراموں میں شامل رہیں گی، طیبہ میمن صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بہت ہی ہر دل عزیز علامہ صاحب جو اس پروگرام کی زینت بنے ہیں، ہمیشہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے، علامہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بہت ہی ہر دل عزیز مفتی احسان احمد حسینی صاحب جو ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، انہیں بھی آج ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خواہ، اللہ نے بہت خوبصورت انداز دیا ہے، عبدالباسط رانا سروردی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ شیف رمشا ابتسام، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اب میں اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز عبدالباسط رانا سروردی صاحب سے کہوں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اب ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فزاں، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب زود و ضیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مفتی صاحب اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور عشق کی بات حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ خوبصورت سی شیف ہے رمشا، جو ہمارے لیے آج کیا پکا رہی ہیں. ہم انہی سے پوچھتے ہیں. جی رمشا، آج کیا پکا رہی ہیں آپ ہمارے لیے؟ جی آج میں بنا رہی ہوں چکن مکھنی ہانڈی. اچھا، نام تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے. کیا آپ بتائیں گی کچھ کہ اس میں آپ کیا انگریڈینٹس ڈالیں گی، کس طرح بنے گا یہ؟ جی چکن مکھنی ہانڈی ہے تو اس میں مکھن اور کریم کا جو مکسچر ہوتا ہے جی. وہ اس میں جاتا ہے، جو تھک اینڈ اسموتھ گریوی بناتا ہے. اچھا، زبردست. اور باقی سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں نا؟ تیار ہیں آپ بنانے کے لیے؟ جی بالکل. چلے انتظار کریں گے، اسٹارٹ کریں. آپ کیا کہتے ہیں رمشا، یہ جو بنا رہی ہیں کہتے ہیں ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کی جب یہ تیار ہو جائے تو ہم سب کھائیں گے اس کو بالکل. جی اور بالکل. آپ کے گھر والے تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے، بالخصوص آپ کے شوہر وغیرہ اور جتنے بھی لوگ ہیں جی وہ بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ آپ ایک شیف کی شکل میں ملی ہیں اور جو فرمائشیں کرتے ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو مل جاتی ہے. بالکل. تو کیا کہتے ہیں وہ سب خوش ہیں یا آپ سب ان کو ٹالتی رہتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 2 چیز بنا دی یا 3 چیز بنا دی؟ کس طرح چلتی نہیں، ہیں؟ مجھے خود بھی بہت شوق ہے کوکنگ کا، تو میں خود نیو ریسیپیز اپنی ٹرائی کرتی ہوں. چلیں آپ بنائیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کو کیا چیز تیار کر رہی ہے. میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب، آج پہلا روزہ ہے اور الحمدللہ آج روزے کے حوالے سے سب لوگوں نے افطاری کی اور سب چیزیں دیکھی کہ آج ہم پہلے افطار یعنی اس فرسٹ ٹرانسمیشن میں یہاں موجود ہیں. تو یہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور ایک مہمان رمضان آ رہا ہے،
تو اس کو ہم کس طریقے سے اس کو دیکھیں، کیسے اس کا استقبال کریں، کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سلیم بھائی، سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو اس بابرکت اور رحمتوں بھرے مہینے کی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ عظیم مہینہ دیکھنا نصیب کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، بے شک۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر امت کو صحیح معنوں میں اس کی برکتوں کے بارے میں علم ہو جائے، اس کی رحمتوں کے بارے میں علم ہو جائے، تو امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسری بات آپ نے ابھی جو پوچھی کہ اس کا استقبال ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا انتظار ہوتا تھا۔ آپ نے ایک دعا بھی کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے لیے بابرکت کر دے اسے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اچھا، رمضان المبارک جو ہے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش 1,44,000 انبیاء کی امتوں میں کسی اور نبی کی امت کو یہ مہینہ نہیں ملا۔ بے شک۔ اگر یہ ملا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ملا ہے۔ یہ اس امت کے لیے اسپیشل انعام ہے، ایک گفٹ ہے، اور گفٹ جب ملتا ہے انسان کو تو اس کی قدر ہوتی ہے کہ گفٹ چیز کیا ہے، اور گفٹ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ گفٹ ہے۔ حضرت آپ سے گفتگو کرتے آپ کی طرف آتا ہوں صاحب کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے تو مہنگائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے؟ جیسے کیلا اگر دیکھ رہے ہیں تو 150 روپے تھا، اب ایسے ہی 350 400 روپے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح موسم بھی، ہر فروٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے اس مسلمان ملک میں کس طریقے سے رمضان منایا جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں احساس کی بے تحاشا کمی ہے۔ جن لوگوں میں احساس کی کمی ہے وہی رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کی طرف آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہو یا عام مہینے ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ترغیب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تمام انسانوں کے لیے سہولیات پیدا کریں، اور بالخصوص تاجروں کو تو یہ خصوصی طور حکم ہے کہ وہ اپنی اجناس کی قیمتیں ایسی رکھیں کہ ہر شخص جو ہے آسانی کے ساتھ کھانا لے سکے۔ لیکن رمضان کریم میں پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں ایسا ہو جاتا ہے کہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو یہ ایک انتہائی گناہ گار فعل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کئی احادیث میں حوصلہ شکنی فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کریم میں یا رمضان کریم سے ہٹ کے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مسلمانوں سے کھانے پینے کی چیزیں روک لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے رک جاتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری وعیدیں جو ہیں وہ آئی ہیں، ہمیں اس فعل سے باز رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ رمشا، آپ کہاں تک پہنچی اور کیا کیا تیار کر لیا ابھی آپ نے؟ جی، میں نے چکن کو کیوبس میں کٹ کیا سب سے پہلے، اس کے بعد میں نے پین میں بٹر اور 2 ٹیبل اسپون آئل ڈال کے میں اب چکن کو سوٹے کر رہی ہوں۔ عائشہ آپ کے ساتھ معلوم کرتی رہیں گی۔ عائشہ جی بالکل، اور بڑی اچھی سی جو ہے نا خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، اور بھوک بھی تھوڑی چمک رہی ہے۔ امید کرتی ہوں اچھا آج بنے میرا گا۔ خیال ہے کیا کہتا ہے عائشہ، آپ نے میرا خیال ہے افطاری کے اندر بہت کم کھایا، مجھے لگا ایسا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا بس آپ کہہ رہی ہیں کہ 12 بجے کے بعد میرا پیٹ ہمیشہ ہی خالی رہتا ہے، ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب روزے میں تو سب کا ہی پیٹ خالی رہتا ہے، لیکن یہ کہ اب افطاری کے بعد آپ نے میرا خیال ہے کچھ کھایا نہیں، بس تھوڑا جوش آ گیا ہے مکھنی سے، بن بھی بہت پیاری سی مکھنی آ رہی ہے، تو پھر جیسی رمشا تیار کر لے گی۔ طیبہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ طیبہ ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے اس وینس چینل کے اندر ہوسٹنگ بھی کرتی رہی ہیں، اور آج ہم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں ایز اے کو ہوسٹ کی حیثیت سے، اور پھر انشاءاللہ کوئز بھی چلے گا۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے
اور پھر ہمارے قوالی کے سیگمنٹ بھی ہے، ہم سب اسی طرح لے کے چلیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جو ہے رمضان کے حوالے سے کس طرح آپ کی ایکٹیویٹیز ہے، رمضان میں کیا کرتی ہیں آپ؟ رمضان المبارک کے حوالے سے ایکٹیویٹیز تو یہی رہتی ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے قرآن شریف سٹارٹ کرتی ہوں رمضان میں، کیونکہ جب میں 9 سال کی تھی تب سے اب تک میں ہر سال رمضان میں قرآن شریف سٹارٹ کرتی ہوں، کبھی 1 قرآن شریف، کبھی 2 قرآن شریف. اس کے علاوہ روزے کے ساتھ ساتھ نوافل اور نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وغیرہ بناتی ہوں، افطاری بناتی ہوں، سحری بناتی ہوں. نہیں بالکل میں افطاری بھی بناتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ افطاری میں جب بندہ بہت زیادہ ہائی فائی چیزیں کھا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ میدے کے مسائل ہو جائیں، تو میں کچھ ہیلدی چیزیں بناتی ہوں، جیسے فروٹ چاٹ ہو گئی اور شامی کباب ہو گئے، جو آپ کے لیے پروٹین کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو ایسی چیزیں میں بناتی ہوں جو کہ ہمارے لیے پروٹین کا، غذائیت کا ذریعہ بھی ہوں، اور ہمارے جو ہے وہ افطاری میں ہمیں اچھی طرح سے وہ انرجیٹک کر دیں. سب سے اچھی چیز کیا بناتے ہو یہ بس؟ سب سے اچھی چیز، بیکاز میں میمن ہوں، اچھا، تو میمنی چیزیں میں بہت اچھی بناتی ہوں. ہاؤسا بھی بناتی ہوں، بریانی بناتی ہوں انشاءاللہ. تو میمن ڈشز پہ زیادہ کنسنٹریشن ہوتا ہے، لیکن رمضان میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم میں لائٹ فوڈ کی جانب جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ کھانے پہ اتنی توجہ ہو جاتی ہے کہ عبادت کی طرف سے رجحان صبح سحری اور پھر افطاری پھر کھانا، تو میرے خیال سے کھانے کا اوپر اتنا زور نہیں رکھنا چاہیے اس رمضان سے. اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ ہمارے نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے تو کبھی اتنی ہیوی افطاری یا سحری نہیں کی تھی. پتہ نہیں لوگوں نے کس طرح سے اپنی طرف سے یہ نئے معاملات نکال دیے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لائٹ افطاری کریں، اس سے آپ انرجیٹک بھی رہیں گے. عمل کر لیتے ہیں، میمن لوگ عمل نہیں کرتے، بہت مشکل ہے. میمن تو کیا کوئی بھی عمل نہیں کرتا، میں میمنس کے اوپر نہیں کہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ سعودیہ کے اندر بہت طویل عرصے تک رہے، اور اس کے حوالے سے میں صرف پاکستان کے اور اس کے دونوں کے درمیان کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے افطار، وہاں کا رمضان کیسا ہوتا تھا اور پاکستان کے رمضان کے اندر کیا فرق ہے. پھر میں آپ کے اس امراض قلب کی طرف آتا ہوں کہ کس طریقے سے اس رمضان کے اندر، یہ مہینے کے اندر کے امراض قلب کے جو مریض ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. پہلے تو اسی کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ سلیم صاحب. آپ نے سوال کیا کہ پاکستان اور عرب دنیا، خاص کر کے سعودی عرب، کیونکہ میں پچھلے کوئی 21 سال تک سعودی عرب میں رہا ہوں، اور وہاں جو سحری میں تو لوگ اچھا کھا لیتے ہیں، اہتمام کر کے کھاتے ہیں، لیکن افطار جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ کرتے ہیں. اکثر آپ نے جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہاں دیکھا ہوگا آپ نے کہ روزے کے وقت صرف کھجور، زمزم اور چھوٹا سا ڈبل روٹی کا پیس یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے، اور ہمارے والے اس کے علاوہ اور کوئی چیز، سموسے، پکوڑے، چھولے، فروٹ چاٹ، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن جو گھروں میں اچھے سعودیز، مہذب، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ہاں جہاں بھی افطاری ہوتی تھی تو وہاں بھی افطار جو ہے وہ سمپل کھجور کے ساتھ اور زمزم یا سادہ پانی، اور اس کے بعد کوئی کہوہ یا کوئی اچھا یہ چیز لے کے. رمضان کی بات ہوگی، لیکن میں دبئی گیا، سعودیہ گیا، بہت ساری جگہ، لیکن جب میں نے دیکھا تو ان کے بڑے بڑے دسترخوان، اس کے اندر اتنے بڑے، اس کے اندر اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں اس میں، ایک نماز سے پہلے، ایک نماز کے بعد. کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروعات میں ہی ساری چیزیں کھا لیتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مہذب لوگ ہیں، جو اچھے عربس ہیں، جن کو دین اور روزے کی اہمیت کا پتہ ہے، کیونکہ روزہ بذات خود، جو عربی میں روزے کی معنی ہے، سوم کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے رک جانا، یعنی ہر چیز سے رک جانا. ہم رکتے تو ہیں لیکن رکنے کے بعد یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کے وقت جو ہے ہمارے جو آرگنس ہوتے ہیں وہ آرام میں ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے 12 سے 15 یا کبھی کبھار 20 کچھ ملکوں میں گھنٹے جو ہمارے میجر آرگنس ہیں، لیور ہے،
किडनीज हैं, स्टमक है, वो आराम करती हैं। बिल्कुल। अब उस आराम के वक्त उनको ऐसे समझे कि कोई आदमी नींद में सोया हुआ और उसके ऊपर पानी का ठंडा गिलास डाल दिया। सही कह रहे हैं। तो हम भी अपनी बॉडी के साथ या स्टमक के साथ वही हालत करते हैं कि जो ऑर्गन्स आराम कर रहे हैं उन ऑर्गन्स के ऊपर हम 15 से 20 मिनट के अंदर नमाज से पहले ही हम इतना ज़्यादा उसको फुल करते हैं कि उसके बाद नमाज पढ़ने की उनमें ताकत ही नहीं रहती। लेकिन जो अच्छे अरब्स जिनको रमज़ान के बारे में, क्योंकि रमज़ान सिर्फ इबादत या उसकी एक वो नहीं है, रमज़ान हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है। तो वहाँ रोज़ा की जो इफ्तारी होती है वो उसमें शुरुआत जो होती है वो इन्हीं फलों से, खजूर, फल और पानी, ज़मज़म, इन चीज़ों से, उसकी तरफ आता है। उसके बाद खाना जो है ये जो आप बुक्स लेकर आए हैं, मुझे भी आपने गिफ्ट की हैसियत से पिछले दफ़ा भी दी, ये है क्या, यानी किस तरीके से है, ज़रा सा हमारे कैमरे की आँख इसको दिखा भी सकेगी क्या? ये रमज़ान के हवाले से मैं जब वहाँ सऊदी अरब में था तो मैंने 2 किताबें वहाँ पर लिखी थी। एक हाजियों के लिए कि जो हाजी हमारे यहाँ वहाँ पर आते हैं और उनमें जो अमराज कल्ब के मसाइल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में होते हैं और सबसे ज़्यादा वही लोग अस्पतालों में दाखिल भी होते हैं और मौत का शिकार भी होते हैं। उनके मसाइल को देखते हुए फिर मैंने फ़ैसला किया कि इनकी रहनुमाई के लिए, कि इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, यहाँ वहाँ जो ज़्यादातर जो हाजी आते हैं वो ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा उनका एक हज होता है और बहुत सारे लोग होते हैं उनमें इतनी सादगी होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हज एक एक्सर्शनल, यानी एक एक्सर्शन वाली एक इबादत है जिसमें बहुत ज़्यादा आदमी को एक्सर्शन जो है वो करनी पड़ती है। दूसरा ये रमज़ान के रोज़ों के हवाले से है, इसलिए कि अक्सर जब हम छुट्टियों के वक्त पाकिस्तान में आते थे और वहाँ के रोज़ा रखने की और इफ्तारियों की घरों में स्टाइल देखते थे और जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में रोज़ा खोलने की जिस तरह से इफ्तारियाँ होती थी, उन इफ्तारियों को देखने के बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि इसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हम लोगों को रोज़े की सही तरीके से जो है वो पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि रोज़े और इतना सोचा इंसानियत के लिए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह जिस तरीके से किताब लिखी और मैंने भी इस किताब की तरफ थोड़ा सा देखा भी है और बहुत अच्छा, और मैं ख़ुद भी हार्ट पेशेंट रहा, हालांकि पिछले साल आपके साथ बैठा हुआ था और बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन गुज़श्ता 4-5 महीने पहले मुझे भी अटैक हुआ और फिर मेरे भी 3-3 स्टैंड लगे हुए और आपसे बड़ी रहनुमाई हासिल करते रहे। और लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपसे और डॉक्टर से भी है जो हासिल की, वो ये हासिल की कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो और सबसे पहले अपनी बीमारी को अपनी बेतारी ना करें, और आप जब लेके चलते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सारे फेस को करते हुए जाएंगे। मैं कहीं भी किसी जगह के ऊपर भी जो ना एंजियोग्राफी हुई, कहीं भी अल्लाह के फजल करम से कहीं भी कंफ्यूज नहीं हुआ, सब रब से मांगता रहा कि अगर तेरी अमानत है तूने वापस ले लिया तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आपसे बड़ा क्या कहते हैं मैं अटैचमेंट रही मेरी, और आपसे पूछता रहा कि ये हो गया ऐसा है किस तरीके से। तो ये जो अमराज कल्ब के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूँ तो ये रमज़ान के अंदर किस तरीके से हम अपने रोज़ों को रख सकते हैं और क्या क्या हमारे हम जो पेशेंट है इस किस्म के, तो वो किस तरह का एहतियात करें? देखें, एक तो रमज़ान और रमज़ान के जो रोज़े हैं और रोज़ों के साथ जो नमाज़ें हैं, इबादत है, तरावियाँ हैं, मैंने ये समझा है कि ये एक हमारे मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है, एहसान है कि उन्होंने रोज़ा और नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ इबादत में जो है वो शामिल किया है, और उसकी वजह से हम दुनिया में सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजार के, अगर आप सही तरीके से रोज़ा और इबादतें कर रहे हैं, रोज़े का मकसद ये नहीं है कि रोज़ा रख के आप सो जाएं फिर इफ्तारी के बाद उठ के समोसे पकौड़े खाएं तो रोज़ा हो गया, ये नहीं है।
रोज़े का मकसद जो है वो बेसिकली वो यही है कि रोज़ा आपकी सेहत के लिए सबसे बिल्कुल कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार कीजिए, क्योंकि पूरा साल जो है हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इंतज़ार करते हैं बिल्कुल कि रमज़ान का महीना जब आएगा तो उन्हें आराम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो इस महीने का जो इफ़ेक्ट होता है तो पूरे साल की जितनी बदपरहेज़ी और जो हम एक्सेस में जो कुछ करते हैं खाते हैं उस सब का ऐसे समझें कि रमज़ान के महीने में एक ज़कवात होती है एक किस्म की, और वैसे भी रोज़ा जो है एक ज़कवात जो है वो जिस्म की एक ज़कवात है। और उसमें यही है कि मुसलमान जो है इस दुनिया में लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के हर चीज़ में और अल्लाह की आखिरत कुदरत के इम्तहान में बिल्कुल। सुरखरू होकर इम्तहान पास कर सके। बस आपसे गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और हम मज़ीद हम कोशिश करेंगे आपको और मज़ीद प्रोग्राम में भी ले, ताकि हम आपकी जो तमाम बातें सहर अंगेज़ गुफ्तगू उसको हम जो अपने नाज़रीन तक भी पहुँचाए। जी आयशा। जी रिमशा, कहाँ तक पहुँचा मामला आपका? जी मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया था जी जो वो भी सॉटे हो चुका है चिकन के साथ, चिकन हाफ डन हो गई है। अच्छा। अब इस मोमेंट पर मैं अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। जी, क्या स्पाइसेस हैं, कुछ बताइएगा? जी स्पाइसेस में मेरे पास है रेड चिली पाउडर, जी ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट, टर्मरिक एंड कोरिएंडर पाउडर। चले जबरदस्त, आपने सारे मसाले जमा किए हुए, तो जी। चले थोड़ी देर बाद आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अच्छा बिल्कुल। आयशा, आपकी तरफ आता हूँ कि आपका रमज़ान कैसे गुजरता है, किस तरीके से लेके चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आपने जब मेरे साथ इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइनिंग की कि जी। भाई मैं भी आपके साथ एज ए होस्ट होस्ट आपके साथ प्रोग्राम करूँगी, और मैंने देखा कि आप एक व्हील चेयर के ऊपर जो है हमारे ऊपर यहाँ इस स्टूडियो के ऊपर पहुँची, और बड़ा ये वेल पावर है कि आपने अपने आप को तैयार किया। आपने कभी तो कहा कि मैं आ भी सकूँगी, जी। नहीं भी आ सकूँ, और ये हिम्मत जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा कि मुझे जब अटैक हुआ, जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम आई, तो मैंने भी अपने आप को मजबूत रखा। तो आपको कभी कहीं फीलिंग ऐसा हुई कि ये चल रहा है और मैं नहीं चल पा रही, तो कोई ऐसा महसूस हुआ आपको? अच्छा, ये बड़ी ही कोई खूबसूरत चीज़ है, ये अजीब चीज़ है कि अल्लाह ने कभी मेरे जहन में ये बात डाली नहीं, और मैंने कभी भी किसी से अपने आप को कम नहीं समझा। इवन कि किसी भी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई बहुत अच्छा कोई सेमिनार है, या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, वहाँ पे वो मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन मैंने कुछ अंदर से, शायद मेरे पहले से बिल्डअप था कॉन्फिडेंस, या अल्लाह ने मुझे ऐसा किया। ये वाकया हुआ कैसे, किस जी, तरीके से आपके मैं साथ? गिर गई थी, हाइट से गिर गई थी मैं। अच्छा। तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। तो उसके बाद ये कि वो हाफ इंजरी, लाइक कंप्लीट इंजरी नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो उसमें थोड़ा ये था कि उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत मतलब व्हीलचेयर तक बैठ जाएंगे, या मैं थोड़ा वॉकर से या पकड़ के थोड़ा चल लेती हूँ। तो ये मुसलसल 6 साल की मेहनत है, जो फिजियोथेरेपी और सब मैंने एक्सरसाइजेस अच्छा, से की है। इसी प्रैक्टिस को आप जारी रखेंगे? आज पहला दिन था, पहला रमज़ान था, जिस तरह आप स्टूडियो में आई तो आपकी हिम्मतें जारी और सारी रहेगी, या फिर आप देख के बोलेंगे कि अब भाई मैं तो सलीम भाई मुश्किल है आना? मुझे इतना अच्छा लग रहा है सेट पे आके और आप लोगों की मोहब्बतों में कि मैं, चाहे हिम्मत हो ना हो, मैंने आना है ज़रूर, और नाजरीन से मुझे बात करनी है और आप लोगों से मुलाकात करनी। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आपसे फिर मज़ीद और गुफ्तगू करते हैं रमज़ान के हवाले से। क्या कहते हैं अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब से बात हो रही थी हमारी, कि ये कह ये रहते हैं कि सोने वाली प्रैक्टिस, हम अक्सर देखते हैं कि रमज़ान के रोज़े के अंदर लोग जो है सहरी की और उसके बाद सो गए, फिर 4-5 बजे के करीब आराम से उठे, तो उनके रोज़े के अंदर क्या है और जो पूरे दिन वाले रोज़े उसके अंदर क्या फ़र्क है? सलीम भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक 2 तरह के लोगों के लिए है। एक है आवाम का, एक है ख़वास का। जो ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिसे हम कहते हैं एज़ अ स्कॉलर कुछ लोग हैं, या उलमा का, अतकिया का या औलिया का रमज़ान, वो अलग है। आम अवामुन्नास में ये है कि बस हमने सुबह से लेकर शाम तक खाना कुछ नहीं है और टाइम गुजारना है, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसी का नाम रोज़ा है। ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। वो जब जितनी देर तक सोता है, लेकिन वो ऐसी हालत में सोना नहीं है, यानी वो उस हालत में, आपकी बात सुन के वो तो बोले और मगरिब तक असर की हो जाए। मैं वही अभी अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ऐसा सोना नहीं है, यानी आम दिनों में
جیسے وہ تھک گیا دوپہر میں تھوڑا سا سو لیا، اس دوران جب وہ روزے سے نہیں ہوتا تھا تو بہت سارے کام نمٹا لیتا تھا، اب وہ نہیں نمٹا رہا، تھوڑی دیر آرام کر لیا، تو اس میں اللہ پاک جو ہے ان کو اس کا بھی ثواب عطا کریں گے. تو وہ سونا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ یہ مشکل سے وہ کہتے ہیں نا مقدر والوں کو یہ ایام ملتے ہیں، ان کو سو کے نہیں گزارنا چاہیے، ان کو تو زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے گزارنا چاہیے. اور عبادات بھی بہت سی قسم کی ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا تو جی یہ روزے کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور جیسا کہ ابھی اس سے پہلے وہ بات ہوئی کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک سب کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور ہم یہاں آٹومیٹکلی اپنا رزق بڑھا لیتے ہیں، مہنگائی کر کے ٹرپل کر کے وہاں رزق کی طرف چلے جاتے ہیں. میں وہی دیکھ رہا تھا، وہی کینو جو ہے جو رمضان المبارک سے پہلے 150 روپے درجن تھے اب 350 مل رہے ہیں. تو وہ اس طرح سے اپنا رزق، ایسا نہیں، اللہ پاک جو ہے اس میں برکت عطا کر دیتا ہے، گاہک بڑھ جاتے ہیں، زیادہ لوگ لیتے ہیں. ایک اور پہلو ہے اس میں ہم زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ خریدتے ہیں رمضان میں، سب اس میں وہ برکت ہو جاتی ہے. اگر ہم زیادہ استعمال نہ کریں ہم اپنی، کیونکہ رمضان جو ہے وہ تو بجٹ ہے، یعنی وہ تو آپ کا خرچہ کم کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہم پورے سال کا جو کھانا اور انرجی اور خرچہ جو ہے وہ رمضان میں نکال لیتے ہیں. پچھلے رمضان میں پھلوں کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس میں ہم شامل تھے اور ہم نے کوئی پھل نہیں خریدے تھے، کیونکہ یہ لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں نا، تو یہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ وہ خریدیں ہی نہیں، تو ڈسکریج تو کرنا پڑے گا. اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ جس طریقے سے میرے وہ ناظرین سارے اس پروگرام کو دیکھ رہے، واقعی ڈاکٹر صاحب کی بات، علامہ صاحب کی بات، عائشہ کی بات، اس میں کوئی اس کے اندر کوئی بھی ایسی مائنس پلس نہیں ہے. واقعی اگر ہم اس چیز کا بائیکاٹ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیز امپرومنٹ ہو سکتی ہے. اسٹارٹ کے دنوں کے اندر کچھ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز، اگر جس طرح انڈے ختم ہو گئے کرونا کے حوالے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کے اندر دودھ جو ہے لوگ پھینک رہے تھے، کہ اتنا دودھ جو ہے تھا، اتنے انڈے، اتنی ساری چیزیں جو ضائع ہو رہی تھی. تو اگر ہم بھی واقعی بائیکاٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بالکل کم سے کم ہو سکتے. اچھا، آپ کی طرف آتا ہوں مودی صاحب کہ جس طریقے سے یہ کون سے ایسے جو کام کرنے چاہیے جو اس رمضان کے حوالے سے جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کریں؟ رمضان المبارک کا جب سلسلہ شروع ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ترتیب یہ تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے صحابہ کچھ کام کر لیا کرتے تھے اور کچھ کام رمضان کریم میں کیا کرتے تھے. رمضان آنے سے پہلے جو کام، آپ اس کو استقبال رمضان کہہ سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اور اہل بیت کا معمول یہ تھا کہ جو ہی رمضان انتہائی قریب آتا تو آپ اپنے آپ کو روزوں کی عادت ڈال کے رمضان کے لیے تیار کرتے. ایک تو یہ کام ہمارے کرنے کا ہے رمضان سے پہلے. دوسرا، صحابہ اور اہل بیت کی ترتیب یہ تھی کہ وہ رمضان کریم سے پہلے اپنی زکوٰۃ کا نصاب بناتے اور اس کو مستحقین تک پہنچا دیتے تاکہ مستحقین حضرات جو ہیں وہ روزوں میں شامل ہو سکیں. تیسرے نمبر پہ ہمارے صوفیاء. آپ کی بات تھوڑا سا میں روک رہا ہوں کیونکہ میرے وہ ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے. تو یہ نصاب کا طریقہ کار کہاں سے زکوٰۃ کے حوالے سے کب سے شروع کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ جی، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات تو بڑی اہم ہمارے عوام الناس کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے. ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے. زکوٰۃ کا مہینہ وہ ہوتا ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ آپ کے جو ہے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اس کے بقدر آپ کی ملکیت میں اتنی رقم آئی. اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے اثاثے ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ کرتے ہیں، اس کا حساب لگاتے ہیں، اور اثاثوں کے بعد جتنے بھی آپ کے ذمے اخراجات ہوتے ہیں آپ اس کو اس سے نکالتے ہیں اور پھر اس کو آپ 40 پہ تقسیم کر لیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ آ جاتی ہے. ہماری زکوٰۃ جو ہے، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے آپ نے شروع کیا تو اسی دن کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یا اس کے آخری دن، جیسے پہلی تاریخ شروع کی تو 30 تاریخ کو جو ہے نا چاہے کوئی بھی مہینہ وہ چن لیا جائے. یہ رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالنا لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی برکت ہو جاتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں.
آپ اگر رمضان میں زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ شعبان میں نکالنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ جو مستحق لوگ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے وہ رمضان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں اور وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ عائشہ آپ سے جب مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ مجھے یہ اشارہ دے رہی تھی کہ عائشہ نے بڑی اچھی اچھی خوشبو آ رہی، تو آپ خود ہی پوچھ لیں کیا کہاں تک پہنچے؟ جی رمشا بتائیں، آپ بار بار ہم آپ کو پوچھ رہے ہیں، پکانے میں تنگ کر رہے ہیں، اب کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بس آلموسٹ ڈن ہے. اچھا زبردست، اب خوشبو واقعی بڑی دیر سے آ رہی ہے، ناظرین سوچ رہے ہوں گے میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. عبدالباسط رانا سروردی صاحب، ہم آپ سے وہ کون سا کلام سنیں گے کہ ہماری محفل جس طریقے سے چل رہی ہے، جس طریقے سے ہم گفتگو کریں، جو ہماری بزم اس کے اندر اور تاکہ لطف اندوز ہو جائیے محفل؟ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. شعر قابل غور. جس خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اور آخری شعر مقطع. اے کاش ریاض پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں، ایک نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں، ایک نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان.
جی عائشہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ہم جب بریک کی طرف گئے تو آپ کہہ رہی تھی کہ میں کیا کہتے ہیں رمشا سے بھی بات کروں گی، طیبہ سے بھی بات کریں گے، تو کیا گفتگو کریں گے آپ؟ رمشا سے پہلے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ رمشا تھوڑی سی ترکیب کی بتائیں کہ پہلے کیا ڈالا تاکہ ناظرین کو ایسا نہ ہو کہ آخر میں بس ڈش آؤٹ ہو جائے. تھوڑا سا بتائیں تفصیل کے کس طرح سے آپ نے بنایا ہے. رمشا میں چاہوں گا کہ دوبارہ سے آپ بتائیں کہ آپ بنا کیا رہی، کیونکہ میرے ناظرین جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا وہ انہیں پتا تو چلے کہ آپ بنا کیا رہی. کہیں ایسا تو نہیں وہ سمجھ رہے پلاؤ بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے، پتا تو چلے کیا بنا رہی ہیں آپ. جی آج میں بنا رہی ہوں چکن مکھنی ہانڈی. اس کا میں آپ کو یہ ریکیپ دیتی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے بٹر ود 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کیا. اس میں چکن ثابت لائی تھی، اس کے میں نے کیوبس کٹ کیے. 1 انچ کے آپ کو کیوبس کٹ کرنے ہیں کیونکہ مکھنی ہانڈی جو ہے وہ بون لیس میں اچھی لگتی ہے. دین میں نے چکن کو سوٹے کیا. اس کے بعد میں نے 1 کپ ٹومیٹو پیوری ایڈ کی. دین اس کو سوٹے کی. جب آئل سیپریٹ ہو گیا دین میں نے اپنے اسپائسیز ایڈ کیے. اسپائسیز میں نے ایڈ کی تھی ریڈ چلی پاؤڈر، چکن پاؤڈر، کیومن سیڈس، ٹرمرک، کورینڈر پاؤڈر. یہ سب میں نے ایڈ کیا. اب میں اوپر سے گارنشنگ کے لیے میں نے گرین چلیز ایڈ کی. لاسٹلی میں اس میں کریم ایڈ کروں گی. زبردست، بہت اچھا. اور اس کے ساتھ ہی میں پوچھنا چاہوں گی طیبہ سے کہ طیبہ جیسے کہ مجھے بتایا گیا کہ ماشاء اللہ آپ ہوسٹنگ کرتی رہی ہیں وینس ٹی وی پہ بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو آج ایز اے گیسٹ ہمارے پاس آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسے محسوس کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ایز اے ہوسٹ، ایز این اینکر تو میں آتی ہوں وینس ٹی وی چینل میں پہ. عائشہ کے سوال کو اور تھوڑا مزید وہ کرتا ہوں. جب طیبہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرے پروگرام کے اندر ایز اے کو ہوسٹ کی حیثیت سے آ رہے تو کیا فیلنگ تھی آپ کو؟ کیا I was so excited actually کیونکہ فرسٹ رمضان ٹرانسمیشن ہے جس کا میں حصہ ہوں، تو میں بہت زیادہ ہی خوش تھی. اور الحمدللہ آج یہاں آ کر آپ سب سے مل کر اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. اور بینگ این اینکر اور ہوسٹ آج جب ایز اے گیسٹ میں یہاں پر آئی ہوں تو مجھے دل سے بہت خوشی آ رہی ہے، بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہیں. عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ بھی جب ہمارے مزید پروگرام آگے چلیں گے تو ہم آپ کو بھی موقع دیں گے، کیونکہ آج ہمارا فرسٹ پروگرام ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے معزز مہمان آئے ہوئے ان سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. آپ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی میں ہیں، عائشہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. تو عائشہ کا وہی سوال دوبارہ کہ آپ ایز اے اینکرنگ کے حوالے سے جس طریقے سے آپ کی فیلنگ ہے اور ایز اے اینکر اور ایز اے مہمان بیٹھنے میں کیا فرق محسوس کری؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں بڑا اچھا فیل کر رہی ہوں، تو ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ کہاں سے آغاز کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کہیں سے ہوسٹنگ سیکھی یا ڈائریکٹلی آپ اس فیلڈ میں اپنی اسکول اور کالج لائف سے ہی کرتی آئی ہوں. ہوسٹنگ میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ ایک پروگرام کر رہے ہو، جب آپ اس کو سٹارٹ لیتے ہو تو آپ پہلے اسی کے حوالے سے بات کرو، پھر آپ اپنے گیسٹ سے اس حوالے سے بات کریں، کیونکہ پہلے آپ کو انٹرو دینا بہت ضروری ہوتا ہے بینگ اے ہوسٹ. کیونکہ میں اپنا بھی پروگرام کرتی ہوں جب تو میں پہلے پورا انٹرو دیتی ہوں، اس کے بعد میں مہمانوں کو متعارف کرواتی ہوں، پھر میں ان سے اس حوالے سے دین اور دنیا کے حوالے سے سوالات کرتی ہوں. لیکن آج جب میں اس سیگمنٹ کا حصہ ہوں تو بینگ اے گیسٹ تمام لوگوں کے درمیان جب یہ باتیں کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے ایز اے ہوسٹ اور ایز این اینکر سے سائڈ کر کے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ فیلڈ ایسی ہے اینکرنگ والی. ہم بھی اس فیلڈ میں رہے اور بہت پرانا عرصہ ہو گیا، اس میں بڑی کھینچا تانی ہے اور ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ میرا پہلا سوال ہی اسی طریقے سے وہیں موجود ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں یہ امراض قلب کے جو مریض وہ بڑھ جاتے ہیں؟ پھر آپ نے اور دوسری طرف بھی چلے گئے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مریض ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں رمضان کے حوالے سے، رمضان کے روزوں کے حوالے سے جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ زیادہ تر ریسرچ عرب ممالک میں ہی ہوئی ہے اور پبلش ہوئی ہے. اور سعودی عرب کے حوالے سے اور قطر میں بہت زیادہ انہوں نے اس پر رمضان کے روزوں پر ریسرچ کی ہے. اور ریسرچ سے دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے کے بعد شوال میں یا رمضان کے مہینہ سے پہلے شعبان میں، ان تینوں مہینوں کے امراض قلب کے مریضوں کو پر ریسرچ کی گئی
اور دیکھا گیا کہ امراض قلب جو ہیں وہ شعبان میں زیادہ ہوتے ہیں، رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں، یا شوال میں زیادہ ہوتے ہیں. تو سرپرائزنگلی دیکھا گیا کہ رمضان کے مہینے میں کم ہوتے ہیں، نہیں، کوئی بڑھتے نہیں ہیں. اللہ مطلب روزہ جو ہے اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے تو روزے میں یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں امراض قلب کوئی بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں امراض قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے، امراض قلب مختلف قسموں کا ایک مجموعہ ہے. بالکل. لیکن سب سے زیادہ جو امراض قلب ہیں وہ شریانوں کی بیماری جس میں انجائنا اور ہارٹ اٹیک جو ہیں وہ سب سے زیادہ کامن ہے. تو رمضان کے مہینے میں دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کوئی ہارٹ اٹیک یا نیو آنسیٹ انجائنا یا جو ہارٹ فیلئر کے پرانے مریض ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد کوئی اسپتالوں میں ان کی کوئی وہ بڑھ نہیں جاتی ہے. بڑھ ان کی جاتی ہے وہ مریض جو ہیں جن میں تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو بد پرہیزی کا نشانات. جس طرح سے ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا دل بڑھ جاتا ہے، دل کا گوشت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ مریض جن کا جو کمپنسیٹیڈ، کیونکہ اس کے مختلف فیسز ہوتے ہیں. کچھ مریضوں کو تو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جس کو ہم کمپنسیٹیڈ ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ کے اور اپنی دواؤں اور احتیاط پر توجہ دیں تو ان میں رمضان کے روزوں کی وجہ سے مرض کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ وہ بہتر ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ البتہ ان مریضوں میں دیکھا گیا ہے جو بد احتیاطی کرتے ہیں، زیادہ پانی پیتے ہیں، زیادہ نمکین غذائیں اور کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں یا دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، تو دوائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر بدپرہیزی بھی کرتے ہیں، تو وہ ان مریضوں میں پھر جو امراض قلب ہے. اور سب میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو آپ کی کتاب ہے اور یہ سب ہے تو یہ ہم نے تو دیکھ لیا ہے، لیکن اگر کوئی عوام میں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ یہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ویسے تو دونوں جو کتابیں ہیں یہ فری ہیں جی، صدقہ جاریہ کے لیے ہیں، اور یہ گوگل پر جو ہے وہ فری میں اویلیبل ہے. کوئی بھی آدمی ان کو دیکھ سکتا ہے، پرنٹ کرنا چاہتا ہے. کیا لکھنا پڑے گا؟ کس طریقے سے؟ رمضان اینڈ کارڈیوویسکولر پرابلم کے حوالے سے جو ٹھیک ہے. چلیں آپ لوگوں نے سن لیا، یہ اردو میں ہے، جی یہ دونوں کتابیں اردو میں ہیں اور انگلش میں بھی ہے. ابھی میں نے انگلش میں بھی ان کا لکھا ہے، لیکن یہ اردو میں اویلیبل ہے اور کوئی بھی آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. اور اس میں جو سب سے جیسے سلیم صاحب نے سوال کیا تھا کہ اس میں جو اہم چیز ہے، کیونکہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو آنے سے پہلے مریض اور اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ کوسچن ہوتا ہے. اگر آگے چل کے آپ نے ٹائم دیا تو پھر میں اس کا جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو ہم مزید پروگرام میں بھی لے کے چلیں گے، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی حوالے سے بھی گفتگو رہے، اور ہمارے کافی پروگرام ہیں اس حوالے سے بھی. تاکہ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے استقبال رمضان کی ہم نے بات کی، اس کے اندر جو ہے یہ تراویح کے حوالے سے بھی اگر میں گفتگو کروں تو جس طریقے سے عورتوں کی تراویح اور مردوں کی تراویح، اس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا چاہیے؟ مردوں کی تراویح تو ہے، دیکھیں تراویح جو ہے وہ ہے سنت مؤکدہ، اور تراویح کی جماعت جو ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. تو اگر جو ہے چند لوگ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور بغیر جماعت کے بھی باقی لوگ اگر پڑھ لیں تو ادا ہو جاتی ہے. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا سنت ہے، دوسرا کم از کم ایک بار پورا قرآن جو ہے وہ تراویح میں پڑھنا یا سننا بھی سنت ہے. تو اس لیے تراویح کی جماعت کروائی گئی، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سٹارٹ ہوئی، اور آپ نے با جماعت اس کو شروع کیا 20 رکعت تراویح کو.
اور اس سے یہ ہے کہ جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ بھی پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو ان کی یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی مساجد میں جگہ بنائی گئی ہیں، تو وہ بھی مرد حضرات کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، اپنا پردے کے اندر باقاعدہ جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے اکثر مساجد کے اندر۔ اور ویسے یہ ہے کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین کی خاتون کوئی امامت نہیں کر سکتی، خاتون جماعت نہیں کروا سکتی۔ ویسے خواتین گھر میں پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، بلکہ نماز کے لیے بھی یہ مسجد ہے۔ کے اندر اگر وہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ امام کے ساتھ اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو بالکل ہے ایسا، امام کے ساتھ پڑھتی ہیں، ان کے لیے الگ جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے خواتین پڑھتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عام نمازی جو ہیں ان کی صفیں، اس کے پیچھے بچوں کی صفیں، اور پھر پردے میں سب سے پیچھے خواتین کی صفیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ سے بڑے عمدہ طریقے سے ہمارے ہاں مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے، لیڈیز آتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ باجماعت نماز تراویح ادا کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اور بعد میں پھر اکثر مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے تو اس سے بھی مستفید ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے، بلکہ گھر میں بھی ایسا کمرہ جہاں جو گھر سے ہٹ کے ہو، اندھیرا ہو، اندھیرے میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے زیادہ افضل ہے اور مستحب ہے، جبکہ مرد حضرات جو ہیں وہ باجماعت نماز پڑھیں، مساجد میں جا کے نماز ادا کریں، اس کو جو ہے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بلا عذر جو ہے وہ مرد حضرات وہ گھر میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، ہاں سنتیں اور نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، تاکہ گھر والوں پہ ایک اثر پڑے اور بچوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو، گھر کی خواتین میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو تراویح کا تو یہ ہے۔ اور باقی وہ ہم بات کر رہے تھے وہ بیچ میں رہ گئی تھی، اور جیسے کہ برادر عزیزم بھی فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب ہے 2.5%، اور یہ ہوتا ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم آپ کی ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے اور اس پر 1 سال بیت جائے تب جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے زکوٰۃ کو ہر سال رمضان المبارک میں بھی ادا کر دیتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آس امیدیں بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے گی، ہماری مدد کی جائے گی، ایڈ لینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ثواب چونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، عام دن کہ جو ہے فرض کے برابر اس مہینے کے نفلوں کا ثواب چلا جاتا ہے، اور فرائض جو ہیں وہ 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ثواب جو ہے 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ثواب کما سکیں، کیونکہ یہ ہے ہی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ۔ اور یہ ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہ عشرہ جو ہے کہ رحمت کا عشرہ، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ رحمت کا عشرہ کیا پیغام لے کر آیا؟ اس کے اندر افطاری کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے؟ اس میں جی ایک تو آج جیسا کہ پہلا روزہ ہے تو آج ہی ہمیں اپنا ایک نظام الاوقات مرتب کرنا چاہیے۔ ہم اپنے تمام دن کی مصروفیات سے خصوصیت کے ساتھ یہ کریں کہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور کتابوں کے مطالعے کے لیے ہم وقت کو مختص کر دیں، اور پورے مہینے کا وہ نظام الاوقات ایک شیڈیول بنا لیں کہ ہم نے اتنا وقت جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ دینا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کرنا بہت زیادہ کار خیر ہے، ثواب ہے، اسی طرح عبادت کو بڑھانے والی، عبادت کا شوق دلانے والی کتابیں پڑھنا بھی بہت زیادہ کار خیر ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے امراض قلب اور روزہ، یہ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے، ہمیں اس کا مطالعہ آج پہلے روزے ہی ضرور کر لینا چاہیے تاکہ پورا مہینہ ہم روزے جو ہیں وہ ایک ترغیب کے ساتھ رکھ سکیں۔ دوسرا، رمضان کریم میں جو ایک کام بہت زیادہ کرنے کا ہے وہ یہ کہ رمضان کریم میں ہم عبادت کو وقت زیادہ دیں
اور اپنا جو ایک ہم نے بلا وجہ ایک سونے کی عادت ہوتی ہے، ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم نے صبح سحری کر کے سونا ہے اور پھر پوری رات ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے. ہم ذرا اس ترتیب کو بھی جی تبدیل کریں. جی اس کو تبدیل کریں. ہم زیادہ وقت جو ہے عبادت کو دیں. چوتھا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں، ہمارے گھر اچھا کھانا پک رہا ہے، تو ہم اس اچھے کھانوں میں اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقارب کو بھی ضرور لازمی طور شامل کریں تاکہ وہ بھی اچھا کھانا جو ہے کھا لیں. اور اس میں ایک بہترین کام کرنے کا یہ ہے، رمضان المبارک میں ہم نیکیاں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک غیر محسوس گناہ بھی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم کھانا ضرورت سے زیادہ بنا لیتے ہیں. اور رمضان المبارک میں ہر گھر میں یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے تازہ کھانے سے سحری کرنی ہے، تازہ کھانے سے افطاری کرنی ہے، تو وہ کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی خصوصی ضرورت ہے کہ ہم کھانا اتنا بنائیں کہ جتنا زیادہ نہ ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بچت کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم اپنے پیسے کی بھی بچت کریں. اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ ہم آخری عشرے کی طرف تو ہم اس بڑھیں گے. ہم پہلے عشرے پہ گفتگو کر رہے تھے. جی عائشہ کا اچھا، میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوسروں میں بانٹ کے، اور لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ جس کے گھر سے افطاری آئی ہے اسی کے گھر میں افطاری جائے گی. گھر میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ بھائی فلانے کے گھر سے افطاری آئی تھی تو اس کو واپس دینا ہے. اس بات کو میرے خیال سے تو جن کے گھر ہم بتائے ہمیں کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، وہاں تو افطاری بھیجنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بننا چاہیے. ڈھونڈ کے ان لوگوں کی مدد کریں جو آپ کو بتا نہیں سکتے کہ انہیں کتنی ضرورت ہے رمضان میں آپ کی امداد کی. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز اس بات پہ تھوڑا فوکس کریں. اس کے ساتھ ہی ہم پوچھتے ہیں رمشا سے کہ بھائی رمشا اب بتائیں کیا پوزیشن ہے، کیا کرنا ہے؟ جی اب اس میں نے ہاف کپ یوگرٹ اینڈ کسوری میتھی ایڈ کی ہے جی، جس سے بہت اچھی آپ خوشبو آتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب کہاں کتنی دیر خوشبو پہ ہی چلیں گے یا کچھ کھانا پینا بھی ملے گا؟ جی بس ریڈی ہے. رمشا کتنی دیر اور لگے گی؟ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے 2 منٹ، کیونکہ آج تو عائشہ نے روزہ جو افطاری کی وہ بالکل کم کی ہے. ہاں اسی لیے مجھے پتا تھا رمشا آ رہی ہے کھانا پکانے. وہ طیبہ بھی ہماری ویسے ہی آ گئی ہے. وہ بقول اس کے کہ جو نا پہلا روزہ تھا تو میں نے جو ہے نا بہت کم کھایا، اسی طرح اپنے بہت کم کھاتے ہوئے آئی ہے نا. آج سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کب تک تیار ہو جائے گا؟ بس کریم بھی ایڈ کر دی، پریزنٹیشن کی طرف آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عبدالباسط رانا سرودی صاحب، آپ سے وہ 2 اشعار جو ایسا لگے کہ کیا محفل ہے. میں تو بن جو تن کا غلام ہوں، میں تو بن جو تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے. زارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک زیادہ، میں جو نام لوں تیرا جھوم گے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. شیر قابل غور. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا
مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا. جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں کمل ہوں شاعر بے نوا, میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا, وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ, میں ہوں ان کے دل کا بس کے گدا. میرا پنجتن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ. میں فقیر خیر انام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, شاست حسین بادشاہ استو حسین دی, استو حسین دی پناہ, استو حسین سردار نواز دستے در دستے عزیز حقا کے بنا لا الہ استو حسین. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جی I think رمشا dish out بڑی کر رہی پیاری ہے. خوشبو آ رہی ہے. عائشہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے. جی جی رمشا ڈش آؤٹ کر رہی ہیں آپ, مجھے جی لگ جی رہا ہے. ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. جی جی بس تیار ہو جائیں سب. اچھا طیبہ, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو ایز اے کو ہوسٹ کی حیثیت سے ہم نے اس پروگرام کے اندر جوائن کیا, جس وقت آپ سے میری بات ہوئی آپ کو بڑا ایکسائٹیڈ لگا کہ میں بھی اس پروگرام میں شامل ہوں. چلو میں آپ کو بھی ایک موقع دیتا ہوں کہ عائشہ تو میرے ساتھ ساتھ ہی ہے, آپ جس سے بھی جو بھی سوال کرنا چاہتی ہے ایز اے کو ہوسٹ کی حیثیت سے آپ کسی سے بھی سوال کر سکتی ہے. آپ کی چوائس ہے, میں بھی بیٹھا ہوں, عائشہ بھی بیٹھی ہیں, علامہ صاحب بھی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی ہے, جس سے بھی ڈاکٹر صاحب سے تو خیر میرا یہی سوال تھا کہ رمضان میں اتنا اوور ایٹنگ لوگ کیسے کر لیتے ہیں. مینس کہ دن بھر آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور پھر ایکچولی اچانک سے آپ مزے کی چیزیں, ہمیں اسلام یہ تو نہیں سکھاتا. اور مفتی صاحب سے نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے. اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ لوگ دکھاوا بہت کرتے ہیں. مینس کہ ایسا ہوتا تھا اس دور میں کہ آپ سیدھے ہاتھ سے نیکی کریں تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, لیکن آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کا دکھاوا کرتے ہیں. آپ نے راشن دیا, آپ نے دکھاوا کیا, آپ نے فوٹو شوٹ کروایا کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں راشن ڈرائیو لے کر, اور اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی تو آپ نے اس کا بھی دکھاوا کر دیا. اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ تو دین اور دنیا کا یہ جو کانسیپٹ بیچ میں آتا ہے, تو اس حوالے سے آپ ذرا لوگوں کے لیے گائیڈ لائنس فراہم کریں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا طیبہ کی بات کو علامہ صاحب میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ جس طرح طیبہ کہہ رہی ہے کہ دیکھنا دکھاوا, اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ کوئی نیکی ایسی دکھا کے کی جائے جس کو ترغیب ملے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں گے تو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. تو نیتوں کا حال تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویر کے اندر دکھا رہا ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار اس نے اتنا دیا میں اس سے زیادہ بھی دوں. تو اس کے اندر کیا موازن ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے وہ یہی ہے, انما الاعمال بالنیات. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں تھوڑا سا آپ کو کر لوں پھر آپ پوچھ لیجئے گا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ تو انسان کے ساتھ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, لیکن میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں. کس لحاظ سے جو راشن بانٹنے کا سلسلہ ہے اس میں فوٹو شوٹ سے بانٹیں بہت اچھی طرح, لیکن وہ لوگ جو مستحقین ہیں ان کی تحقیر نہ کی جائے. ان کو بار بار دکھایا جائے گا, وہ اپنے آپ کو کیسا فیل کریں گے, ان کے اندرونی جذبات کیا ہوں گے, اس کی قدر کرنا بڑا ضروری ہے. بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے, ضرورت مند ہونے کے باوجود اس وجہ سے وہ جا کے وہ والا راشن نہیں لیتے, حالانکہ انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری تصویریں آئیں گی, ہمیں بدنام کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھیک مانگتے ہیں یا یہ لوگ یہ والا راشن لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ سلیم بھائی بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر ترغیب و ترہیب کے لیے
تھوڑا دکھاوا بھی ضروری ہے. وہ دکھاوا تو نہیں اسے کہیں گے ہم, ترغیب و ترہیب کہیں گے, تاکہ دوسرے کا بھی دل چاہے. مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ چھپ کے پڑھتے ہیں. یہ میں بات پوچھنے والی تھی آپ سے. اچھا, بعض لوگ یہ ہے کہ وہ بڑا سج بن کے جا رہے ہیں, اور وہ دونوں ہی اپنی جگہ رائٹ ہیں. بالکل. اس لیے کہ ان کی نیت ہے, ایک کی نیت یہ ہے کہ میرا دکھاوا نہ ہو جائے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں جاؤں گا, مجھے دیکھ کے میرے بچے بھی جائیں گے, میرے آس پڑوس والے بھی جائیں گے, تو دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن ان معاملات میں, یہ جو ایسے معاملات ہیں, ان میں تھوڑا جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. اور باقی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان میں بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے, تاکہ وہ اور لوگوں کا بھی اس طرف دھیان ہو, اور لوگ بھی اس میں حصہ ملائیں, اور لوگ بھی آگے بڑھیں. علامہ صاحب اس کی طرف میں آتا ہوں, اور پھر یہاں بھی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے رات کو اندھیرے کے اندر, مطلب ایسا بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور اس کے بعد تراویح کے بعد بالکل خاموشی سے راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی نمائش نہیں کرتے. اور نمبر ایک یہ بھی, اور پھر اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے کس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ عموماً لوگ جو ہے نا کہ کہتے ہیں اپنی برادری کو مائنس کر کے پھر اس طریقے سے بھی آگے کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو برادری ہے. دیکھیے نا کیا ہے, وذل قربا, سب سے پہلے اقربا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے. رشتہ داروں میں دیکھیں, بعض ایسے ہوتے ہیں رشتہ دار کہ وہ منہ سے کہتے نہیں, بعض رشتہ دار لینا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ بعد میں کہیں مجھے یہ ذلیل نہ کر دیں. تو اس لیے انہیں بڑے طریقے کے ساتھ, ان کی دل آزاری بھی نہ ہو, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہیں پیش کیا جائے. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ 2 بھکاری آئے, انہوں نے صدا لگائی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ملازمہ کو, اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو آپ کھانا دے دیں. دوسرے نے بھی وہی صدا لگائی, لیکن آپ نے فرمایا اس کو اندر عزت سے احترام کے ساتھ بٹھاؤ اور پھر کھانا پیش کرنا. تو خادمہ کہنے لگی بی بی سوال تو دونوں کا ایک ہی تھا, پھر یہ ڈیفرنس کیوں, یہ فرق کیوں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلے والا جو تھا وہ ایک پیشہ ور بھکاری تھا, لیکن چونکہ آیا در مصطفیٰ پہ آیا, اس لیے ہم اسے خالی نہیں لوٹا سکتے, ہم نے اس کو بھی دے دیا. دوسرا والا میں پرسنلی جانتی ہوں یہ بیکاری نہیں ہے, اسے حالات نے ایسا کر دیا ہے, اس لیے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس لیے میں نے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ بٹھا کر پھر کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ بھی سوار ہو کے آئے اور آپ سے کچھ مانگے تو آپ اس کو دے دیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے, وہ مانگ رہا ہے آپ دے دیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ جو جی ٹھیک ہے, رمشا آپ کی طرف بھی آتے ہیں, مجھے یہاں اشارہ ہو رہا ہے بریک کا. علامہ صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں کہ مجھے ناظرین یہاں بریک لینا, ناظرین یہاں لیکن بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. آج کی ٹرانسمیشن کے اندر جو کہ پہلا روزہ تھا, اور اس کے اندر رمشا نے وہ ڈش تیار کر لی ہے, اور عائشہ کیا دیکھ رہی ہیں کیسے؟ بہت ماشاءاللہ سے زبردست لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو بھی دکھ رہا ہوگا کیمرے میں فوکس کر کے. اور رمشا اس وقت ہمارے ساتھ بھی بیٹھی ہیں. تو رمشا آج پہلی دفعہ آپ ہمارے چینل پہ آئی ہیں, تو آپ کا تجربہ کیسا رہا, کچھ بتائیں گی؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا تھینکس کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور ایک اپارچونیٹی دی کہ میں اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اسکرین پہ شو کر سکوں. ضرور ضرور, تھینک یو سو مچ فار. تو اور باقی اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ابھی, اور ہمارا ایکسپیرینس پتہ چلے گا جب ہم یہ کھائیں گے. اس میں نمک وغیرہ سب چیزیں تو سیٹ ہے نا, ہم چکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, جس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور وقت اتنی تیزی سے رواں دواں رہا, اور ہمیں جو ہے وہاں سے کہا بھی جا رہا ہے کہ بس اب آخری پروگرام کے مراحل کی طرف ہو, تو میں پہلے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر لوں, اور پھر سب سے ایک میسیج لے لوں. آپ بھی اپنا ایک میسیج بالکل کہہ سکتی ہیں. جی باسط صاحب, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا, اور اس کے اندر کیا آپ ایک جملے کے اندر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر مجھے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنی زبردست ٹرانسمیشن میں یاد کیا,
مجھے آ کے بہت اچھا لگا. اور دوسری بات میسیج یہ ہے عوام الناس کے لیے کہ ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اس ایام میں جتنی عبادت کی جائے خلوص و خضوع کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وہ مہینہ ہے جس پہ الحمدللہ انوار کی برسات برستی ہے امتیوں پر. تو جتنا آپ رواداری رکھیں، محبت رکھیں، ملنساری رکھیں اور عبادت میں وقت گزاریں، اللہ پاک آپ کو ہمارا حامی و ناصر. مفتی احسان احمد حسینی صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا. آپ کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ رمضان الکریم بابرکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے خوشیاں تقسیم کرتے ہیں. خوشیاں تقسیم کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں سادات کو. سادات جو ہیں چونکہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی عطیہ لیتے نہیں ہیں اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی سادات میں سے اگر کوئی معاشی طور کمزور ہوں تو ان کو خصوصی طور پہ اپنے تحائف میں یاد رکھیں. جی علامہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس مہینے جہاں بہت ساری برکتیں سمیٹ رہے ہیں وہاں اپنے اقربا کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں. اور یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز میں نے جو پرسنلی نوٹ کی ہے وہ کی ہے میمن فیملیز میں، کہ یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کا، اپنی کمیونٹی کا بہت خیال کرتے ہیں اور پھر اللہ پاک ان کو نوازتا بھی ہے. تو اس لیے وذل قربا کو سامنے رکھیں. سب سے پہلے ابتدا اپنے اقربا سے کیجئے، سب کا خیال کیجئے، اور خاص طور پر یہ میری خصوصی التجا ہے آپ سب سے کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے دل سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ مشکلات دور فرما دے اور ان کے لیے آسانیاں فرما. رمشا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ جوائن کیا اور بالکل میں تو اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ایک بلاوے پہ، ایک فون کے اوپر یہاں تشریف لائے. علامہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، ثنا خواں بھی، اور پھر عائشہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں. تو آپ کو بھی جب ہم نے کہا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں جوائن کریں گی اور آپ ایز اے شیف کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں بنائیں گی، تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی اور کس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ؟ میرا یہ میسیج ہوگا کہ ایز اے ہوم شیف میں ساری لیڈیز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آئیں، آگے بڑھیں اور اپنا ٹیلنٹ شو کریں. ٹھیک ہے طیبہ، آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ رمضان کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آسانیاں کریں، آسانیاں بانٹیں، اور دین اور دنیا کی رحمت اور برکتیں اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف اپنے دل کو راغب کر لیں. اور حقوق اللہ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پہلے حقوق العباد ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا تب تک رب راضی نہیں ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی دل آزاری نہ کریں، ان کی مدد کریں، ہر ممکن لحاظ سے جو کر سکتے ہیں کریں. اس سے نہ صرف رب راضی ہوگا بلکہ آپ کے لیے آخرت میں بھی اللہ رب العزت بہت ہی اجر و ثواب کا جو ہے وہ ایک راستہ بنا دے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ امراض قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے. امراض قلب ہر مریض میں مختلف ہوتے ہیں اور ہر مریض مختلف ہے. کون سا مریض روزہ رکھ سکتا ہے، کون سا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کون سے مریض کو روزے کی حالت میں کچھ ایسے علامات ہوں، امراض قلب کے حوالے سے ایسے علامات ہوں کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو انجائنا کا پین ہوتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے ہارٹ اٹیک میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتے. تو لہٰذا روزے بھی ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو ہم اپنے مزید اور پروگرام میں بھی جوائن کریں گے کہ جیسے کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ایسی علامت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہارٹ پیشنٹ جو اپنے آپ کو محسوس کرے کہ مجھے یہ ہارٹ کا ہی درد ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہم آپ کو ابھی ایک دم نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو ساتھ لے کے ہم اپنے مزید پروگرام میں چلیں گے. عائشہ، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں رمضان کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ ایک کچھ کہا گیا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے والوں کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے آئے جب امت کے گناہ گاروں کو
تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. کیا بات ہے. تو رمضان جو ہے وہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد جو ایک آپ کو گلٹ ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آج فرسٹ رمضان ہے، اور نیت کریں اور عہد باندھیں کہ آپ پورا مہینہ اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے. میری تو بس یہی ریکویسٹ بھی ہے اور میسج بھی ہے. آپ کچھ بتائیں. بالکل میں آپ کا اپنے میسج. تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم جو پروگرام لے کر آئیں گے اس کے اندر بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے اور ایمان کی پختگی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی انہیں بتائیں گے اور اس سے وہ استفادہ حاصل کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے قوالی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، میں یہ کہوں گا کہ رمضان جو ہے ایمان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے حوالے سے ہم نے اپنے اس پروگرام کا نام بھی ایمان رمضان رکھا. یہ محبتوں کا، پیار کا، اپنائیت کا، احساس کا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل جل کر اس مہینے کا جو بہت ہی کمال کا مہینہ ہے، جو ایک مہمان مہینہ ہے، اس مہینے کا استقبال بھی اچھے طریقے سے رہے اور اس مہینے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے لے کر چلے. اور میں بس یہی کہوں گا کہ تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں، تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں، مجھے علم کی ایسی دولت عطا کر، اور دن رات و بس لب پر اللہ اللہ، اس ورد میں مجھ کو راحت عطا کر. اسی حوالے سے میں اجازت چاہوں گا. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو ضرور اپنی دعا میں شامل کیجیے گا. اور ہم بڑھتے اپنے قوالی سیگمنٹ کی طرف، جو کہ گلدستہ قوالی.